آواز پہنچ رہی ہے؟ کلیئر ہے؟ صلوات علی محمد وعلی محمد، اللہم محمد وعلی محمد وعلی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولى الموحدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، الحمد لله يا رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه، فبسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. صلوات الله مومنین کرام، انتہائی اختصار کے ساتھ آپ تمام مومنین کی سماعتوں کی نظر ہمارا جو موضوع سابق ہے، موضوع سخن ہے، گزشتہ سے پیوستہ کرتے ہوئے میں اپنے موضوع کو آگے بڑھاؤں گا. موضوع ہمارا افضلیت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے معیارات تھے، اور ان میں سے میں نے ایک معیار بیان کیا تھا، علم کا معیار. علم کی بنیاد پر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام باقی کائنات کے لوگوں سے افضل ہیں. جو علم اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے کسی کو عطا نہیں ہوا. جو حکمت اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، جو امامت و ولایت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، باقی لوگوں کو نسبتاً اس طرح عطا نہیں ہوئی. اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے علم کے بعد ہم نے ایک عبداللہ ابن عمر کا قول نقل کیا تھا کل کی مجلس میں. اس نے کہا تھا علی کو اللہ تعالیٰ نے 3 فضیلتیں عطا کی تھیں. پہلی فضیلت جناب سیدۃ النساء العالمین علی کی زوجیت. یہ فضیلت کائنات میں کسی کو شامل نہیں ہے، حاصل نہیں ہے، اور یہ خصائص امیر المومنین میں سے ایک خاصیت ہے. دوسری فضیلت کل میں علم اس سے دوں گا جو مرد ہوگا الی آخر. تیسری فضیلت آیہ نجوا پر عمل. اور علی مولا فرماتے ہیں، علی ولی فرماتے ہیں کہ کائنات میں قرآن کی آیہ نجوا واحد آیت ہے جس پر علی نے عمل کیا، علی کے علاوہ کسی نے عمل نہیں کیا.
اب سوال یہ ہوا تھا کہ کس طرح علی ابن ابی طالب نے اس آیت پر، آیت نجوہ پر عمل کیا تھا، اس کو ہم آگے بڑھا رہے تھے۔ چونکہ علی کی افضلیت کا مقام ہے اور علی کی فضیلت کا مقام ہے، میں اس گفتگو کو آگے بڑھانے سے قبل آپ کی سماعتوں کی نظر، تاکہ آپ کی سماعتیں میری جانب متوجہ ہو جائیں۔ علی کائنات میں تمام تر سعادتوں کا دروازہ ہے، علی تمام تر سعادتوں کا دروازہ ہے۔ شاعر نے علی کی ان تمام تر فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے فرمایا، اب شاعر کی نگاہ علی کی ہر فضیلت کے پہلو پر ہے، علی کی ہر فضیلت پر ہے، اور تمام تر فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے، علی نہ دے تو دنیا فقیر ہو جائے۔ صلوات علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اہل سنت کا ایک عالم دین ہے خلیل احمد فراہیدی، بڑا نام ہے اہل سنت کا۔ اس نے ایک عربی میں شعر پڑھا ہے، علی کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے، علی کے کمالات کو بیان کرتے ہوئے ایک مختصر شعر بیان کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ احتیاج الناس الیہ واستغناؤہ عن الکل دلیل علی انہ امام الکل۔ احتیاج الناس الیہ، دنیا کا ٹھوکریں کھا کھا کے علی کے دروازے پر آنا، توجہ چاہوں گا، دنیا کا ٹھوکریں کھا کھا کے علی کے دروازے پہ آنا، واستغناؤہ عن الکل، اور علی کا کائنات کو ٹھوکر مار کے خدا کے دروازے پہ آنا، توجہ چاہوں گا، علی پوری کائنات کو ٹھوکر مار کے خدا کے دروازے پہ آنا دلیل، یہ دلیل ہے کس بات پر کہ انہ امام الکل، علی کائنات کے اماموں کا کل ہے۔ صلوات علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ پہ دلیل ہے کہ علی کائنات کے کسی دروازے پر نہیں جھکے سوائے اس رب کے، سوائے اس خالق کائنات کے، اور کائنات والوں کا دروں سے ٹھوکریں کھا کے علی کے دروازے پر آنا۔ اور یہی روایات میں ملتا ہے، احادیث میں ملتا ہے۔ میں نے پہلی مجالس میں آپ کی خدمت میں گزارش کی ہے کہ علی کے دروازے پر ہر پہلو سے لوگ جھکے ہیں، علی کے دروازے پر ہر پہلو سے لوگ جھکے ہیں، چاہے وہ علم کا میدان ہو علی کے دروازے پر، رزق کا میدان ہو علی کے دروازے پر، حکمت کا میدان ہو علی کے دروازے پر، شجاعت کا میدان ہو علی کے دروازے پر، ولایت کا میدان ہو علی کے دروازے پر، امامت کا میدان ہو علی کے دروازے پر، سخاوت کا میدان ہو علی کے دروازے پر۔ یا علی، توجہ ہے عزیزان محترم۔ اس لیے تو کسی شخص نے آ کے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد، ایک پہلو کے حوالے سے سوال کیا تھا، مولا یہ بتلائیے کہ ہم سنتے آ رہے ہیں حاتم طائی کی سخاوت، حاتم طائی کی سخاوت سنتے آ رہے ہیں، مولا یہ بتلائیے کہ حاتم طائی بڑا سخی تھا یا آپ کا دادا علی ابن ابی طالب بڑا سخی تھا؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تقابل کر رہے ہو علی ابن ابی طالب کے دروازے سے؟ یہاں تو تقابل بنتا ہی نہیں ہے، یہاں تو کمپرومائز بنتا ہی نہیں ہے، یہاں تو کمپٹیشن بنتا ہی نہیں ہے۔ مولا کیسے نہیں کمپٹیشن بنتا ہے؟ مولا اس کے محل کے، اس کے گھر کے 40 دروازے تھے، مولا ایک فقیر ایک دروازے سے اگر اس کا بھرم نہیں پورا ہوتا تھا، احتیاج پوری نہیں ہوتی تھی تو دوسرے دروازے پہ آ جاتے تھے، مولا اگر دوسرے دروازے سے احتیاج پوری نہیں ہوتی تھی، ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی تو تیسرے دروازے پہ، تیسرے سے نہیں تو چوتھے پہ، 40 دروازے تک اگر کسی کی پوری نہیں ہوتی تو 40 دروازے پہ آنا پڑتا تھا۔ مولا آپ کہتے ہیں کمپٹیشن تو ہو ہی نہیں سکتا، مولا علی کو تو ظاہراً دیکھتے ہیں ایک دروازہ تھا، ایک ہی دروازہ تھا۔ مولا علی نے، جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں مجھے معلوم ہے کہ حاتم طائی کے محل کے 40 دروازے تھے
اور فقیر کو احتیاج ہوتی تھی تو دوسرے دروازے پہ پہنچ جایا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی علی اور حاتم طائی کی سخاوت کا کمپٹیشن بنتا ہی نہیں ہے. کیوں مولا نے فرمایا حاتم طائی کے 40 دروازے اس لیے تھے کہ پہلے دروازے سے کچھ گنجائش باقی رہ جاتی تھی، پہلے دروازے سے کچھ گنجائش باقی رہ جاتی تھی تو فقیر کو دوسرے دروازے پہ، دوسرے سے گنجائش ہو جاتی تھی تو تیسرے دروازے پہ علی کا ایک ہی دروازہ ایسا دروازہ تھا، فقیر مانگنے والا ایک ہی دروازے سے علی اتنا دے دیتے تھے کہ اس کو باقی ضرورت پڑتی ہی نہیں تھی. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. علی اور حاتم طائی کی سخاوت کا کمپٹیشن بنتا ہی نہیں ہے. علی وہ امام ہے، علی تمام تر سعادتوں کا دروازہ ہے. کل ہماری گفتگو جاری تھی کہ علی نے اس آیت پر کیسے عمل کیا ہے. اب اس گفتگو کو، گزشتہ کو اب پیوستہ سے ملانے کی ضرورت ہے. ہم نے عرض کیا تھا کہ علی ابن ابی طالب کے پاس 10 درہم تھے، 1 دینار تھا، اس کو 10 درہموں کے بدلے میں سیل کیا اور رسول خدا کے خدمت میں پہنچ گئے، سرگوشی کرنے کے لیے پہنچ گئے. پہلا درہم دیا، علی نے کے سوال کیا مل وفا، یا رسول اللہ وفا کیا ہے؟ رسول گرامی قدر نے وفا کو بیان کیا. اب آئیے دوسرے درہم کی جانب. میں کہوں وہ درہم اور دراہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ علی کا ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہوئے اور علی کے علم کا سبب بن رہے ہیں، علی کے علم کا سبب بن رہے ہیں. اور یقیناً یہ فقط علی کے درہم کی بات نہیں ہے، جو درہم و دینار، جو رقم علم کا سبب بنے اسے بھی اللہ تعالیٰ مقام عطا کرتا ہے، اسے بھی اللہ تعالیٰ مقام عطا کرتا ہے. مولا مجھے یہ بتلائیے، دوسرا درہم صدقہ کیا، رسول کی بارگاہ میں پہنچ گئے. یا رسول اللہ مل فساد، فساد کیا ہے؟ پہلا میں سوال کیا تھا مل وفا، کائنات کی بڑی وفا کیا ہے؟ رسول گرامی قدر نے جواب فرمایا. دوسرا سوال کیا ہے؟ یا رسول اللہ مل فساد، فساد کیا ہے؟ اب اگر ہم اپنے سوسائٹی کو دیکھیں تو کئی اقسام آپ کو فساد کی ملیں گی، کئی اقسام ملیں گی، لیکن رسول گرامی قدر حقیقت فساد کی جانب متوجہ کر رہے ہیں، کائنات کے بڑے فساد کی جانب متوجہ کر رہے ہیں. رسول گرامی قدر فرماتے ہیں یا علی سن، الکفر باللہ والشرک باللہ، کائنات میں سب سے بڑا فساد کیا ہے کہ خدا کی وحدانیت کا انکار کیا جائے، خدا کے وجود کا انکار کیا جائے، یہ سب سے بڑا فساد ہے. اور اس کے بعد سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ الشرک باللہ، یعنی خدا کے ساتھ کسی کو شریک جاننا، یہ سب سے بڑا شرک ہے، فساد ہے، سب سے بڑا فساد ہے. یہاں تک آ گئے. اب آئیے تھوڑا سا ہم اپنے معاشرے کو بھی ٹچ کریں گے. ہمارے معاشرے میں دیکھیں، ہماری سوسائٹی میں آپ دیکھیں، سوشل میڈیا پہ دیکھیں، اگر چھوٹے فساد کی بات کی جائے وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے. رسول گرامی قدر کیا فرما رہے ہیں، کس جانب اشارہ فرما رہے ہیں؟ حقیقت اسلام کی جانب، حقیقت توحید کی جانب اشارہ فرما رہے ہیں کہ توحید کے پرستار، یعنی کائنات میں جو توحید ہے، کائنات میں جو توحید کے ماننے والے ہیں، وہ جہاں پر بھی ہوں، وہ جہاں پر بھی ہو، جس مقام پر بھی ہوں، وہ آپ کو امن و امان کے دائی ملیں گے، وہ آپ کو امن و امان کے دائی ملیں گے. لیکن جو خدا کی توحید کا انکار کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، چاہے وہ اپنے حساب سے کتنے ہی امن کے دعوے دار کیوں نہ ہو، حقیقت میں وہ مفسد اور فساد پھیلانے والے ہیں. آپ آج کل کی دنیا کو دیکھیں، میں انتہائی مختصر انداز میں اور ایک ڈھکے چھپے الفاظ میں آپ کو بیان کر کے آگے بڑھوں گا
کہ جن کو امن کا دائی بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، جن کو امن کا بڑا دائی بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، ہیومن رائٹس کا پتہ نہیں کس کس کا بڑا بڑا دائی بنا کے ان کو پیش کیا جا رہا ہے، لیکن جب چہرے سے حقیقت کا نقاب اتارا گیا تو سب سے بڑے مفسد اور فساد پھیلانے والے وہی نکلے، وہی فساد کے حامل نظر آئے۔ اچھا، اس سے قابل یہ کہا جا رہا تھا اسلام تو بڑا جنگ و جدال کا مذہب ہے، اسلام میں تو بڑی بڑی جنگیں موجود ہیں، اسلام مفسد مذہب کا نام ہے، بڑی کوششیں کی گئی اسلام کو مسخ کرنے کی، اور پھر اسلام کے بانی اور نمائندوں کو پتہ نہیں کس نمونے میں پیش کیا گیا کہ یہ بھی اسلام کا نمائندہ ہے، یہ بھی اسلام کا نمائندہ ہے، یہ بھی اسلام کا نمائندہ ہے، لیکن جب نقاب اترا تو معلوم ہوا کہ حقیقی نمائندہ ہے اور اسلام کو مسخ کرنے والا کون ہے، کائنات میں اور دنیا میں فساد پھیلانے والا کون ہے۔ چہرہ نقاب اترا، وہ ایک کہاوت بھی ہے کہ نقاب میں ہر چہرہ یکساں نظر آتا ہے، نقاب میں پردے میں ہر چہرہ یکساں نظر آتا ہے، کوئی معلوم نہیں ہوتا کہ کون ہے، لیکن جب چہرے سے نقاب اتارا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کون ہے۔ امام حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں کیا کیا؟ جنگ تو بنتی ہی نہیں تھی، 72 کے ساتھ لاکھوں کا مقابلہ۔ امام حسین ابن علی ایک حقیقت کی جانب متوجہ کرنا چاہتے تھے۔ امام حسین ابن علی اس نقاب کو اتارنا چاہتے تھے، اس نقاب کو اتارنا چاہتے تھے جس نقاب میں چھپا ہوا شیطان، توجہ ہے نا محترم، جس نقاب میں چھپا ہوا شیطان آدم سے لے کے خاتم تک، خاتم سے لے کے کربلا تک آ چکا تھا، کربلا تک آ چکا تھا۔ امام حسین نے یہ ارادہ کیا کہ میں نے کربلا کے میدان میں یہ جو حق و باطل کی پنجہ آزمائی تھی، حق و باطل کی لڑائی تھی، یہ فقط کربلا میں آ کے نمودار نہیں ہوئی، کربلا میں آ کے اتفاقی صورتحال نہیں تھی، یہ حق و باطل کی پنجہ آزمائی حضرت آدم سے شروع تھی۔ بلکہ میں اگر اس کو قصیدے کی صورت میں آپ احباب کی اذہان عالیہ کی جانب متوجہ کرتا چلوں کہ حق و باطل کی پنجہ آزمائی حضرت آدم سے شروع ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے یعنی حق و باطل کی پنجہ آزمائی، ایک جانب سے رحمان کے بندے تھے، رحمان کے نمائندے تھے، دوسری جانب سے ان کے مقابلے میں شیطان کے نمائندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نمائندے کی ابتدا کی حضرت آدم سے، حضرت آدم کے مقابلے میں شیطان آ گیا۔ حضرت آدم کے بعد حضرت ابراہیم کس افکار کو ختم کرنے کے لیے، حضرت ابراہیم کا مقابلہ کرنے کے لیے شیطان نے نمرود کا انتخاب کیا۔ حضرت ابراہیم کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوح کا انتخاب کیا۔ نوح کے بعد نوح کا مقابلہ کرنے کے لیے شیطان نے نوح کے بیٹے کنعان کا انتخاب کیا۔ نوح کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا انتخاب کیا، شیطان نے فرعون کا انتخاب کیا۔ یہ سلسلہ بڑھتا ہوا حضرت ختمیہ مرتبت تک پہنچا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ کی صورت میں اپنے نمائندے کا انتخاب کیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان کے افکار کو ختم کرنے کے لیے شیطان نے ابو سفیان کا انتخاب کیا۔ توجہ ہے ذرا محترم؟ اور یہ سلسلہ بڑھتا رہا، یہ سلسلہ بڑھتا رہا، اور یہ سلسلہ بڑھتا ہوا غدیری ولائیں اور غدیری سماعت رکھنے والے میرے سامنے موجود ہیں۔ یہ سلسلہ بڑھتا ہوا خم غدیر کے میدان تک پہنچا۔ جب خم غدیر کے میدان تک پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نمائندے، اپنے برحق، اپنے ولی اور اپنے علی کا حضرت محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں پر انتخاب کیا۔ اب یہاں پر پہلے ایک کے مقابلے میں ایک آ رہا تھا، اب ایک کے مقابلے میں کئی بڑے بڑے نمائندے آئے۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟ کئی بڑے بڑے نمائندے آئے۔ ولائی سماعتیں رکھنے والوں کے سامنے میں جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، کئی اس ولی کے مقابلے میں آئے، لیکن ہر میدان میں خدا کا نمائندہ کامیاب رہا، خدا کا نمائندہ سرخرو ہوا، شیطان کا نمائندہ ہر میدان میں سرنگو رہا، شکست خوردہ نظر آیا۔ عزیزان محترم،
اس نمائندے کے مقابلے میں جتنے آئے کسی نے یہ کہہ دیا کہ اگر علی آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، علی آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. اور یہ سلسلہ یہاں تک رکا نہیں. یہ جو چھپا ہوا شیطان تھا حضرت آدم سے لے کے، یعنی حضرت آدم کے مقابلے میں آنے والا شیطان، ابراہیم کے مقابلے میں آنے والا شیطان، موسیٰ کے مقابلے میں آنے والا شیطان، حضرت محمد مصطفیٰ کے مقابلے میں آنے والا شیطان، علی ولی کے مقابلے میں آنے والا شیطان، ان تمام تر شیاطین کے چہروں سے نقاب اتارنے والی ہستی کو حسین ابن علی، اور کربلا کے میدان میں امام حسین ابن علی نے بتلا دیا کہ خبردار، مجھ جیسا اس یزید جیسے کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا. امام حسین نے بڑا کائنات والوں کو پیغام دے دیا کہ جب بھی حق و باطل کی پنجہ آزمائی ہو جائے تو مجھ جیسا کردار بھی ہونا چاہیے، اور شیطان کبھی بھی اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہوتا. جب بھی حق و باطل کی پنجہ آزمائی ہو جائے تو حسینی کردار سے اس کا نقاب اتارنے کی ضرورت ہے. صلوات علی محمد و آل محمد کی ذات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہ حسین نے شیطان کو ظاہر کیا، ورنہ 72 کے ساتھ لاکھوں کی تعداد سے جنگ نہیں ہوا کرتی. امام حسین جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے. مخدرات عصمت کو لے کے امام حسین جنگ کے لیے تو نہیں نکلے تھے. فقط یہی ارادہ تھا کہ قیامت تک کے یزید کو بے نقاب کرنا ہے. قیامت تک کے، بلکہ میں اپنے الفاظ کو یوں تبدیل کر کے کہوں کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم سے لے کے کربلا سے لے کے قیامت تک کے یزید کو حسین نے اپنے کردار سے بے نقاب کرنا ہے. اپنے کردار سے بے نقاب کرنا ہے. اور یہی وجہ ہے چاہے وہ 61 ہجری کا یزید ہو یا 2026 کا یزید ہو، امام حسین نے یہ پیغام دیا جب بھی اس طرح کے یزید کا مقابلہ کرنا ہو تو فقط نعرے بازی نہیں چلے گی، کردار ہونا چاہیے. اس کے لیے حسینی کردار ہونا چاہیے. اس لیے تو امام حسین نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. البتہ یہاں پہ بھی بہت سارے لوگوں نے اعتراض کرنے کی کوشش کی کہ امام حسین نے تو اس وقت کے یزید کے لیے کہا تھا. عزیزان محترم، الفاظ پہ دقت کرنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، بلکہ امام حسین نے فرمایا مجھ جیسا، یعنی امام مجھ جیسا کی تعبیر استعمال کر کے بتلا رہے ہیں کہ فقط حسین 61 ہجری میں محدود نہیں ہوگا. فقط حسین 61 ہجری میں محدود نہیں ہے. ہر زمانے میں وقت کے یزید سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک حسین ہونا چاہیے، ایک حسین ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ ہر زمانے میں ایک حسین ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یزید موجود ہو اور حسینی کردار موجود نہ ہو. دونوں موجود ہوں گے. لیکن امام حسین نے جو کام کیا، یہ جو کہا جاتا ہے نا حسین وارث انبیاء، حسین وارث انبیاء، یہاں پہ اگر امام حسین ابن علی بیعت کر لیتے تو کیا ہوتا؟ زیارت وارثہ میں آپ پڑھتے ہیں السلام علیک یا وارث آدم، ٹھیک ہے، یا وارث نوح نبی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ. حسین وارث انبیاء ہے، تمام تر انبیاء کے وارث قرار پائے امام حسین ابن علی. تو یہاں پر فقط حسین کی بیعت قرار نہیں پائے گی، تمام تر انبیاء کی بیعت قرار پائے گی. اس لیے تو یزید ابن فلاں نے اس بات پر زور دیا تھا کہ کہیں نہ کہیں سے حسین ابن علی کی بیعت مل جائے، کہیں نہ کہیں سے حسین ابن علی کی بیعت مل جائے. اور امام حسین علیہ السلام نے جب انکار کیا، اس کا
بڑی تاکید تھی اپنے سپاہیوں کو, اپنے نمائندوں کو, کہ کہیں نہ کہیں سے حسین ابن علی سے بیعت لینی ہے. وجہ یہی تھی کہ اگر حسین ابن علی نے بیعت کی تو میں پورے انبیاء کے سلسلے کو موڑ کے اپنی جانب رخ دے دوں گا, کہ دیکھو یہ جو انبیاء کا سلسلہ تھا ان کا وارث میں قرار پاؤں. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین نے اگر بیعت کی ہوتی تو یہ کہنے میں اسے کوئی دقت اور کوئی تکلیف نہ ہوتی, لیکن امام حسین نے اس کی اس آفر کو ٹھکرا دیا, اس آفر کو ریجیکٹ کر دیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کر لے. صلوات علی محمد والے محمد, صلی اللہ علیہ محمد والے محمد مغجل فرجہم. اسلام کا لباس پہن کے وہ چھپا ہوا شیطان, چھپا ہوا یزید اسلام کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہا تھا, اور امام حسین ابن علی نے اس کے چہرے سے نقاب اتار دیا. یعنی یہ اگر امامت کی لیول پر امام اتنے بڑے فساد کو ریجیکٹ کر رہا ہے, اچھا اس کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے, اس کا سبق کیا ہونا چاہیے؟ فقط اور فقط امام کی اس لیول کو دیکھ کے ہم خاموش ہو جائیں؟ نہیں, یہاں سے امام حسین ہمیں ایک سبق دے رہے ہیں. مجھ جیسا, اچھا اس کی بہت ساری کوالٹیز ہیں, اگر آپ امام حسین کی ایک صفت کو اپنائیں گے تو آپ امام حسین کے ساتھ اس امام حسین کی ایک فکر میں شامل ہو جائیں گے. مثلا معاشرے سے کسی ایک بری صفت کو ختم کر رہے ہیں, مثلا دو بندے لڑے ہوئے ہیں, جھگڑا کر رہے ہیں, آپ ان کے درمیان میں صلح کروا رہے ہیں, تو امام حسین کے ساتھ آپ صلح کے معاملے میں شامل ہو جائیں گے. کسی ناراض شدہ کو آپ صلح کروا رہے ہیں تو آپ امام حسین کے ساتھ اس صفت میں شامل ہو جائیں گے. کسی غلط کام کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ امام حسین کے ساتھ اس صفت میں شامل ہیں. اب آپ خود جج کریں کتنی قسمیں ہیں فساد کی معاشرے میں. امام حسین ان تمام تر فسادات کو ختم کرنا چاہتے تھے, ان تمام تر مفسدین کو ختم کرنا چاہتے تھے اور اصلاح کرنا چاہتے تھے. جو جس لیول پر جو کام کر رہا ہے وہ خود یہ احساس کرے کہ میں امام حسین کے ساتھ شامل ہوں, یا خود یہ احساس کر کے کہ فلاں فساد کو اگر میں نے ختم کیا تو میں امام حسین کے ساتھ شریک ہو جاؤں گا. اس نیت سے بھی ہمیں معاشرے میں اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کہیں نہ کہیں سے پورے معاشرے سے فساد کو ختم کرنا ہو سکتا ہے, ہمارے بس میں نہ ہو, لیکن کچھ فسادات ایسے ہیں کہ جن کو ہم ختم کر سکتے ہیں, جن کو ہم ختم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. مثلا گھر میں ایک بچہ ہے, وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے, حسین کے ساتھ امام حسین کی اس فکر میں شامل ہو جاؤں, اس کو روکے, امام حسین کے ہم فکر جانے جاؤ گے. اچھا یہاں پر مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد و علی محمد مجل فرجہ. مولا دیکھیں کس طرح فساد کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. امام حسین تو اپنی اقدام کر چکے تھے, امام حسین نے بڑا اقدام کیا, مولا الموحدین نے بھی اپنی زندگی میں بڑی کوشش کی, لیکن ایک چھوٹا سا نمونہ میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں. آپ نے سن رکھا ہے کہ حج کا موقع تھا اور علی ابن ابی طالب حج کے میدان میں تشریف فرما تھے. ایک شخص مسلمانوں کی خواتین کی جانب سے بری نگاہ سے دیکھ رہا تھا, ناموس کو بری نگاہ سے دیکھ رہا تھا. علی ابن ابی طالب آگے بڑھے اور اسے ایک چماٹ مار دی, تو وہ شکایت لے کے خلیفہ وقت کے پاس آ گیا کہ مجھے ایک بندے نے مارا ہے. امیر المومنین کو بلایا گیا. خلیفہ وقت نے جب دیکھا علی کو تو اس کو ڈانٹنے لگے, یعنی جو شکایت لے کے آیا تھا اس کو ڈانٹنے لگے اور کہنے لگے
آپ کو حیا آنی چاہیے. آپ کو دیکھا عین اللہ نے اور مارا ید اللہ نے ہے. توجہ ہے ذرا محترم, مارا ید اللہ نے. کیا مقصد؟ علی ابن ابی طالب اب یہاں پہ اگر چھوڑ دیتے کیا ہو جاتا؟ فساد برپا ہوتا نا. اس نے ایک خاتون کی جانب دیکھا تھا, 2 اور کی جانب دیکھ لیتا, 3 اور کی جانب دیکھ لیتا. مسلمانوں کی ناموس کا سوال تھا. امیر المومنین فرماتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑے منصب پر فائز ہوں اور کہیں کہ پھر میں جا کے فساد کو ختم کروں گا. مولا فرماتے ہیں نہیں, اس واقعے میں سبق ملتا ہے کہ جتنی لیول پہ کر سکتے ہو اتنی لیول پہ کرنا چاہیے. جس عہدے پر ہو اس عہدوں کے تقاضوں کے مطابق جتنا کر سکتے ہو اتنا کرنا چاہیے. جس سوسائٹی میں کر سکتے ہو اتنی حد تک کر لو. باقی کا آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ آپ دنیا کے فساد کو کیوں نہیں آپ نے ختم کیا. نہیں, جتنی حد تک آپ کر سکتے ہیں اتنی حد تک ہونا چاہیے. سوال کیا تھا؟ مل فساد یا رسول اللہ, فساد کیا ہے؟ رسول گرامی اقدر نے فرمایا یا علی فساد کفر ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا فساد ہے. دنیا چاہے جتنا بھی امن کا دعوے دار کیوں نہ ہو جائے, جب تک اسلام کے دائرے میں نہیں آتی, کیونکہ اسلام امن کا مذہب ہے, اسلام حق و حقانیت کا مذہب ہے, اسلام عدالت کا مذہب ہے. جب تک اسلام کو فالو نہیں کیا جائے گا تب تک عدل و انصاف نہیں ہو سکتا. اگر اسلام کو پڑھتے اور اسلام پر عمل کرتے تو کربلا کا معرکہ پیش نہ آتا. عزاداروں, اگر اسلام پر عمل کیا جاتا تو کربلا کے میدان میں ایسے افراد کو, ایسے نوجوانوں کو شہید نہ کیا جاتا جن کی شہادت کی ابھی موسم بھی نہیں آئی تھی. عزاداروں, وقت کافی ہو چکا ہے. میں بالکل اختصار کے ساتھ ایک ایسے کربلا کے نوجوان کی شہادت جس کی جوانی پہ نوجوان رقص کرتے ہیں, جس کی جوانی پہ مدینے کے نوجوان فخر کیا کرتے تھے. جب بھی مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے لوگ مڑ مڑ کے علی اکبر کو دیکھتے تھے. ایسا جوان کہ جس کی زندگی کے بعد, جس کے جانے کے بعد امام حسین نے رو رو کر فرمایا الدنیا بعدک لفا, اے علی اکبر آپ کے بعد دنیا خاک ہوگی. یہ جملہ امام حسین نے کسی شہید کی شہادت پر نہیں کہا. علی اکبر کی شہادت کے موقع پر علماء یہاں پہ تاکید کرتے ہیں کہ جب بھی جناب علی اکبر کا مصائب پڑھا جائے تو شرم کر کے نہ رویا کرے. بڑا پیار تھا حسین کو جناب علی اکبر سے, بڑی محبت تھی علی اکبر کے ساتھ ماں کی, بڑا پیارا تھا جناب علی اکبر جناب زینب عالیہ کو. عزاداروں, تو یہ تو میں نے چند افراد کے نام لیے ہیں نا. ہاشمی نوجوانوں میں سب سے زیادہ سب کو عزیز جناب علی اکبر کی ذات تھی. 18 سال کا کڑیل نوجوان عزاداروں شام کے زندان میں, شام کے بازار میں جب یہ کٹے ہوئے اس سے پہنچے تھے, جب شام کے بازار میں خواتین نے نوکے نیزہ پر سوار ہوئے سروں کو
پتھر مارنے کی کوشش کی نا. روایت میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے. راوی کہتا ہے ایک خاتون کے ہاتھ میں ایک پتھر تھا. چھت پہ بیٹھی ہوئی تھی. جیسے ہی وہ سر ہاشمی نوجوانوں کے سر وہاں سے گزارے جا رہے تھے, اس نے اپنے ہاتھ میں پتھر اٹھایا اور چاہا کہ میں جناب علی اکبر کے سر کو ماروں. عزاداروں ہاتھ اٹھایا لیکن نہ مار سکی. کیا وجہ بنی؟ جب جناب علی اکبر کے نورانی چہرے پہ نگاہ پڑی نا, فوراً پتھر پھینکا, چھت سے زمین پہ آئی, اس نیزے کے قریب آئی. قریب آنے کے بعد ایک جملہ کہا, اے نوجوان, آپ کا میں نام نہیں جانتی, آپ کو میں نہیں جانتی, لیکن آپ کی خوبصورتی نے مجھے مجبور کیا ہے. کاش آپ کی گردن کٹنے سے پہلے آپ کی ماں اس دنیا سے مر جاتی. اجرکم اللہ. عزاداروں یہ جملہ کہنا تھا یا قریب سے ایک محمل سے آواز آئی, میں مری نہیں ہوں, میں کربلا سے لے کے شام تک, کربلا سے لے کے کوفہ سے لے کے شام تک علی اکبر کے ساتھ میں نے سفر کیا ہے. جب بھی علی اکبر کے قاتل کو موقع ملتا ہے میرے سامنے آ کے ہنس ہنس کے کہتا ہے, دیکھ میں نے تیرے علی اکبر کو. اجرکم اللہ. خدا آپ کی عزاداری کو قبول فرمائے. ہاں عزادارو, بڑا پیارا تھا علی اکبر. میں نے مختصر کیا, 10 محرم کی رات گزری عزادارو, 10 محرم کا دن آیا. 9 ہاشمی نوجوانوں کا پہلا شہید ہے. عزادارو جب بے کسی دیکھی نہ گئی, اپنے بابا حسین کی بے کسی دیکھی نہ گئی, عزادارو قریب آئے, بابا آپ کی بے کسی دیکھی نہیں جا رہی. اے بیٹا علی اکبر, آپ کی بات ٹھیک ہے بابا, مجھے بھی اجازت چاہیے. عزادارو جناب علی اکبر کو امام حسین نے فرمایا, اے بیٹا جا خیام سے اپنی اس ماں سے اجازت لے لے جس نے 18 سال بڑی مشکلوں سے پالا ہے تجھے. اس پھوپھی سے اجازت لے لے جس نے بڑی مشکلوں سے تیرے آنے کا, تیری جو نوجوانی کا انتظار کیا. عزادارو جب بس میں نے مختصر کیا, جناب علی اکبر آتے ہیں خیام, باقی خیام سے پہلے جناب سید سجاد کے خیمے میں آتے. جناب سید سجاد بیماری کے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں. عزادارو سرحانے پہ آ کے کھڑے ہو گئے. سرحانے پہ آ کے کھڑے ہونے کے بعد عزادارو جناب علی اکبر نے جناب سید سجاد شام کے بیمار کربلا کے رخساروں کا بوسہ لینا چاہا. عزادارو جب گرم گرم ہونٹ جناب سید سجاد کے رخساروں پہ آئے, آنکھیں کھلی, سوال کیا, اے علی اکبر کیوں پریشانی کا عالم ہے؟ رو کر فرمایا, بقیہ ابونا. اے جناب سید سجاد, اے بھیا سجاد, کیوں نہ پریشان ہوں بابا, بے یارو مدد رہ گیا ہے, غریب کربلا رہ گیا ہے, بے یارو مددگار 3 دن کا پیاسا رہ گیا ہے. عزادارو یہ جملے تھے. عزادارو جناب سید سجاد نے روتی ہوئی آنکھوں سے فرمایا, ہاں علی اکبر, لیکن آپ تو جام شہادت پی کے کربلا کی ریت اے علی اکبر میرے لیے دعا کرنا, میں نے ایک شام کے بازاروں کو دیکھنا ہے, پھپھیوں کے سروں میں چادر. اجرکم اللہ. خدا آپ کی عزاداری کو قبول فرمائے. ہاں عزادارو امام سید سجاد سے اجازت لے کے ان خیام میں آئے جن خیام میں
ماں انتظار کر رہی تھی، پھوپھی زینب انتظار کر رہی تھی، مقدرات عصمت انتظار کر رہی تھی۔ عزادارو جناب علی اکبر آئے، ایک ایک سے کر کے اجازت لینا چاہیے۔ حمید ابن مسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جناب علی اکبر اجازت لینا چاہتے تھے، خیام سے پردہ اٹھتا تھا، پھر پردہ نیچے گر جاتا تھا، پھر پردہ اٹھتا تھا، پھر پردہ نیچے گر جاتا تھا۔ میں نے امام حسین کے قریب ہو کے سوال کیا، مولا یہ کیا منظر ہے؟ مولا حسین نے رو کر فرمایا، اے حمید ابن مسلم، تجھے کیا بتلاؤں، یہ ہاشمی نوجوانوں کا وہ کڑیل جوان ہے کہ عزاداروں مولا فرماتے ہیں یہ وہ جوان ہے جس پر سب کو بڑا ناز تھا۔ جب بھی علی اکبر اجازت لے کے باہر نکلتے ہیں، کہیں سے کوئی بی بی پھر سے دامن تھام لیتی ہے، کہیں سے کوئی دامن تھام لیتی ہے، کہیں سے زینب، کہیں سے جناب رباب، کہیں سے جناب سکینہ علی اکبر کا دامن تھام لیتی ہیں۔ بس عزاداروں مختصر کیا، جناب علی اکبر اجازت لے کے نکلے۔ عزاداروں امام حسین کے پاس آئے، بابا مجھے اجازت دیجئے۔ خدا مولا حسین نے شبیہ پیغمبر کو، اپنی نانا کی شبیہ کو اپنے ہاتھوں سے سنوارا، عزاداروں اپنی سواری پہ بٹھایا، لیکن سواری سے پہلے امام حسین نے ایک کام انجام دیا۔ عزاداروں امام حسین نے زمین پہ بٹھایا، کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ بٹھایا۔ عزاداروں بٹھانے کے بعد امام حسین نے اپنے علی اکبر کو امامہ پوشی کروانا شروع کر دی۔ عزاداروں ہر پیج پہ پڑھنا شروع کیا امام حسین نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزاداروں جب امامہ پوشی ہو گئی، عزاداروں کسی عالم دین کے جملے ہیں، زندہ علی اکبر کو موت کے منہ میں امام حسین بھیجنے جا رہے ہیں۔ ہاں عزاداروں بس سوار کیا، علی اکبر سے ایک التجا کی، یا علی اکبر جب تک خیام قریب ہو اور جب تک لشکر میں گم نہ ہو جاؤ، مجھے مڑ کے دیکھتے چلے جانا۔ عزاداروں یہاں سے علی اکبر یہاں سے امام حسین پیچھے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ علی اکبر نے مڑ کے دیکھا، کیا دیکھا؟ میرے بابا حسین کے گلے میں امامے کے پیج، رو رو کے فرماتے ہیں علی اکبر نہ جا۔ مڑ کے دیکھتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں علی اکبر، اے بابا جان آپ کیوں آ رہے ہیں؟ مجھے شرمندہ نہ کریں۔ عزاداروں بالکل میں نے مختصر کیا۔ عزاداروں امام حسین نے کہا، اے علی اکبر تجھ سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اے علی اکبر کاش تیرا بھی میرے جیسا نوجوان بیٹا ہوتا، میں تجھ سے سوال کرتا کس طرح بوڑھے باپ نوجوانوں کو کربلا کے میدان میں موت کے منہ میں بھیجتے ہیں۔ بس عزاداروں جناب علی اکبر نے بڑی خوبصورت جنگ کی۔ جب لشکر میں گم ہوا، علی اکبر کو نہ دیکھ سکے حسین۔ عزاداروں امام حسین نے جب دیکھا علی اکبر غائب ہو چکے ہیں، جلدی سے خیمے میں آئے، جناب ام لیلہ کو فرمایا، اے ام لیلہ میرے نانا رسول کی حدیث ہے، جب اولاد پہ مشکل وقت آ جائے مائیں اولاد کی حق میں دعا کرتی ہیں، ضرور پوری ہوتی ہے۔ بس جناب لیلہ اے علی اکبر کی ماں جلدی کر مسلح بچھا دے۔ مسلح بچھایا گیا، کہا کیا کرنا ہے؟ جناب لیلہ کو امام حسین غریب کربلا نے فرمایا اب دو زانو ہو کے بیٹھ جا۔ دو زانو ہو کے بیٹھ گئی۔ عزاداروں امام حسین فرماتے ہیں اب ہاتھ اٹھے حضرت یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، مجھے ایک دفعہ علی اکبر کی زیارت کروا دے۔ عزاداروں یہ دعا سننی تھی کہ علی اکبر کی تکبیروں کی آواز آئی۔ عزاداروں مڑے علی اکبر۔ عزاداروں بس میں نے مختصر کیا، جناب علی اکبر آخری اجازت لے کے چلے میدان کی جانب چلے گئے۔ یا عمر سعد نے حکم دیا ایک اپنے سپاہی کو جلدی کر علی اکبر کی اور آواز مزید بلند نہ ہو پائے۔ عزاداروں اس نے چھپ کے وار کیا، سینے میں ایک غرز مارا،
عزادارو جناب علی اکبر زین سے زمین پہ آئے، عزادارو زمین پہ آئے، آخری سلام کیا، حسین پہنچے جنازے پہ، عزادارو جب جنازے پہ پہنچے، اب عزادارو جناب علی اکبر سے علی اکبر کو دیکھا نہ گیا، عزادارو بڑی مشکل سے امام حسین نے اپنے علی اکبر کے سر کو اپنی گودی میں لیا، اپنے گودی میں لیا، رو کر فرماتے ہیں علی اکبر، علی اکبر آپ نے میری دنیا کو اجاڑ دیا، اب سینے سے کیسے برچھی نکالی جائے۔ ہاں زادارو اتنے میں کچھ آہٹ محسوس ہوئی، مڑ کے دیکھا، کیا دیکھتے ہیں؟ جناب زینب سلام اللہ علیہا۔ حسین فرماتے ہیں زینب خیام میں واپس چلی جا، میں جانوں میرا علی اکبر جانے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ